صحابیات۔ پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سل تعطہ، یعنی مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج ہم ایک ایسی خاتون کا تذکرہ سنیں گے جنہوں نے غزوہ احد میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر 13 زخم کھائے، حتیٰ کہ زخموں کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کاٹنا پڑا۔ ان خاتون کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ہر غزوے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہیں۔ وہ خاتون بہت محنت اور کوشش کرنے والی، بہادر، راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی، نماز و روزے کی پابند اور اللہ کریم پر بھروسہ کرنے والی تھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ان کا نام نصیبہ بنت کعب بن عوف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی صحابی رسول حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، جن سے آپ کے ہاں 2 بیٹے حضرت حبیب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہوئے۔ اور پہلے شوہر کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری شادی حضرت عزیہ بن عمرو سے ہوئی۔ ان سے بھی آپ کے ہاں 2 بچے تمیم اور خولا پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے بیعت عقبہ، بیعت رضوان اور غزوہ احد میں شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروا کر اپنے سر انور کے بال مبارک ایک کھجور کے درخت پر رکھ دیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس درخت کے پاس جمع ہو گئے اور ان بالوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلا دیتی تو اللہ کریم اسے صحت عطا فرما دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھیں۔ جنگ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور اپنے 2 بیٹوں حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر میدان میں کود پڑی تھیں، اور جب مشرکین نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خنجر لے کر مشرکین کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں اور مشرکین کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہیں، یہاں تک کہ جب ابن قمیہ ملعون نے
خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار کو اپنی پیٹھ پر روک لیا، چنانچہ آپ کے کندھے پر اتنا گہرا زخم لگا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن قمیہ کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا، مگر وہ ملعون 2 زرے پہنے ہوا تھا، اس لیے بچ گیا۔ اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور گردن پر کل ملا کر 13 زخم آئے تھے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے کمال بہادری سے نوازا تھا۔ اسی غزوہ احد کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک غیر مسلم نے جنگ احد میں زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ میری والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا، بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اتفاق سے وہی کافر ہمارے سامنے آ گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ میں تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ غیر مسلم گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ گھسٹ کر وہاں سے نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کریم سے دعا فرمائیے کہ اللہ کریم ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر اور آپ کے بیٹوں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اس دعا کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اللہ کریم آپ کو جنت میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج ہم اس پر اپنے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابیات